اندرون سندھ سے ناظرین، ہمارا سیلاب کی کوریج کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں بتانا چاہتے ہیں کہ امداد کی تقسیم اور کیمپ جس قسم کے بنے ہوئے ہیں، کیا اس کے اندر منصفانہ نظام کام کر رہا ہے؟ کیا جس کو جو مل رہا ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہے؟ عمومی طور پر بہت بڑی ٹریجڈی کے اندر آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ 100% انصاف ہوگا یا 80% بھی انصاف ہوگا، لیکن اگر نظام کے اندر کوئی اتنی بڑی خامی ہے تو اس میں سے پھر فیصدیت کے حوالے سے انصاف کی بحث نکل جاتی ہے، وہ بنیادی طور پر غیر منصفانہ ہو جاتا ہے۔ تو اس پروگرام میں ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کیا جو عذاب میں جو پاپولیشن مبتلا ہے سندھ کی، اس عذاب کو کم کرنے کے لیے حکومت نے کچھ ایسے مساویانہ انتظامات کیے ہیں جس سے لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ کیا تمام کے تمام کیمپس جہاں پر لوگ پہنچ گئے ہیں، حکومت وہاں پر پہنچ چکی ہے؟ اس سیلاب کو آئے ہوئے بعض علاقوں میں 1 مہینے سے زیادہ کا ہو چکا ہے۔ بدین، ٹھٹھا کے علاقے، اس کے علاوہ میرپور خاص، سانگڑ، یہ تمام ایریاز ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے ایریاز جہاں پر لوگ بعض جگہوں پر 30 دن سے سڑک کے اوپر موجود ہیں۔ تو یہ ایسا سیلاب نہیں ہے کہ جو یکدم آیا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اس نے ڈسپلیس کر دیا۔ اس تمام عرصے میں، تمام طویل عرصے کے اندر کیا کوئی نظام ایسا بن چکا ہے یا نہیں؟ ہم آپ کو پہلے لیے چلتے ہیں سانگڑ شہر کے اندر۔ ہم نے آپ کو سانگڑ کے گوٹھ تو دکھائے، سانگڑ شہر کی ہم آپ کو حالت دکھانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو کیمپس ہیں ان کیمپس کی صورتحال کیا ہے۔ پھر ہم آپ کو لیے چلیں گے ٹھٹھا کے اندرون کے اندر اور موازنہ کریں گے کہ ان شہروں کے اندر جہاں پر لوگ موجود ہیں مختلف قسم کے کیمپ بنے ہوئے ہیں، وہ کیمپ کیا مساویانہ بنیاد پر اصول پر چل رہے ہیں یا نہیں۔ آئیے پہلے آپ کو ہم سانگڑ لیے چلتے ہیں، شہر کی حالت دکھاتے ہیں، وہاں پر کیمپس کی صورتحال بتاتے ہیں، پھر آپ کو ٹھٹھا کے اندرون میں لے کے جائیں گے جہاں پر آپ موازنہ دیکھ سکیں گے۔ آج کل ہر کسی کی نظر پاکستان کے دفاع پر لگی ہوئی ہے، کیوں نہ لگی ہو، حالات ہی اتنے خراب ہو گئے ہیں، مگر جناب دفاع کا بہت بڑا حصہ اپنے شہری اثاثوں کا دفاع بھی ہوتا ہے۔ جس ملک کی انتظامیہ اپنے شہروں کو پانی سے نہ بچا پائے، بچانے کی تو چھوڑیے، تباہ ہونے کے بعد ان کو بحال نہ کر پائے اور ہفتے گزر جائیں، ان سے دفاع کی آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ہم نے اس زاویے سے سیلاب کو کبھی کور نہیں کیا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر شہر بنائے جاتے ہیں تاکہ نظام کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے۔ دور افتادہ گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی نظریں شہروں پر ہوتی ہیں، یہاں پر ہی وہ تمام نظام ہے جس سے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ ہسپتال یہاں پر ہوتے ہیں، اچھے کالج یہاں پر ہوتے ہیں، نسبتاً بہتر سکول یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور یہاں سے ہی وہ سڑکوں سے گزر کر ملک کے دوسرے بڑے اضلاع اور شہروں میں آتے اور جاتے ہیں۔ شہر کسی بھی ضلع کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی جب ٹوٹ جائے تو شہر درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس سیلاب میں ہم نے ایک انہونی کہانی دیکھی ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی جب سیلاب آیا تھا تو شہروں میں پانی گھسا تھا، اس مرتبہ پانی گھسا ہے اور نکلنے کا نام نہیں لے رہا۔ سانگڑ جیسے بڑے شہر کی صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، گاؤں کی صورتحال آپ نے کل دیکھی تھی۔ اگر وہاں کے لوگ نکل کر اس شہر کا رخ کریں گے تو یقیناً گھبرا کر واپس بھاگ جائیں گے۔ اس شہری انتظامیہ نے اس ضلع کے نظام کو کیسے چلانا ہے، جن سے اپنے افسران اور ان کے گھروں اور ان کے آفسز میں سے پانی نہیں نکل رہا؟ یہ بہت بڑا مہمہ ہے اور بہت بڑا سوال ہے کہ پچھلی مرتبہ کی نسبت اس مرتبہ ان علاقوں سے، بالخصوص شہروں سے، پانی باہر کیوں نہیں نکل رہا؟ کیا سانگڑ کا علاقہ یا میرپور خاص کا علاقہ خاص طریقے سے ترتیب پایا ہے؟ کیا ان کی جغرافیائی لوکیشن اس قسم کی ہے؟ کیا یہاں پر زمین نشیبی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے؟ اگر پچھلی مرتبہ دریائے سندھ کے ریلے شہروں کو رونتے ہوئے واپس نکل گئے تھے تو اس مرتبہ بارش کے پانی نے کیوں مصیبت مچائی ہوئی ہے؟ اس کا براہ راست تعلق ان شہروں کی سیاست سے منسلک ہے۔ یہاں پر سیاستدان اپنی زمینوں کو بچائے بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ کھڑا ہوا پانی کہاں سے نکالا جائے۔ مریض کا کہنا ہے کہ یہ پانی جامز کی زمینوں میں سے نکلنا چاہیے، جامز کا کہنا ہے کہ زمینوں میں سے نہیں نکلے گا، ہم نے بند باندھے ہوئے ہیں، آپ نہروں سے نکالیے۔ نہروں میں سے نکل نہیں سکتا کیونکہ ایمرجنسی امپوز کر دی گئی ہے۔ سانگڑ کی نہریں اس وقت خشک ہیں، شہر پانی کے نیچے دبا ہوا ہے، یہ پانی کبھی نہ کبھی تو نکلے گا۔ انتظامیہ کا خیال ہے کہ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے
تو لوگوں کی تکلیف تو اپنی جگہ پر، یہ پانی خود بخود ایبزارب ہو جائے گا اور اس عذاب سے نجات مل جائے گی۔ لیکن پانی ایک ایسا عذاب ہے جو کوتاہیوں کی وجہ سے ابھی بھی موجود ہے۔ 16 دن ہو گئے بارش کے ہوئے، اس شہر کو ڈوبے ہوئے، اور یہاں کے حالات جوں کے توں ہیں۔ کچھ دن پہلے ریکارڈ کیے ہوئے یہ مناظر ہو سکتا ہے آج کے دن کے مناظر سے ذرا مختلف ہوں، لیکن بڑا سوال اپنی جگہ موجود ہے، اور وہ یہ کہ 2 ہفتے سے ان شہروں سے پانی کیوں نہیں نکلا۔ یہاں کے لوگ چیمے گوئیاں کر رہے ہیں، اور ان کے پاس کچھ تجزیے ہیں، کچھ کرپشن کی باتیں کرتے ہیں اور کچھ عوام کے نمائندگان کی کوتاہی کی۔ سانگھڑ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہ پورے کا پورا ڈوبا ہوا ہے۔ اس میں یہاں کی جو سوسائٹی ہے المنصورہ کالونی ہے، یہاں کے ڈی سی او آفس ہے، ڈی پی او آفس ہے، کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، تمام کے تمام ایریاز ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور اس کا مین سبب جو یہاں اتنی برسات کی تباہی نہیں ہے، سیم نالا جو نزدیک ہے اس نے ہمیں ڈبویا ہے، ابھی تک اس کا پانی چل رہا ہے۔ مختلف ٹائم پہ ہوتا تھا کھدائی کا کام، لیکن وہ یہاں کا ایم پی ہے سنجورو کا رانا عبدالستار راجپوت، اس نے کہا ہے کہ 12 سے 15 کروڑ روپیہ سالانہ اس کی جو کھدائی کے پیسے آتے تھے وہ افسران اور ٹھیکیدار آپس میں مل کے کھا گئے، ان کی کھدائی نہیں ہوئی، اس لیے وہ ایسے کیسے چوک ہو گئے، بند ہو گئے۔ ایم پی اے کا کہنا ہے کہ یہاں اس پہ ان پہ ایف آئی آر لارج ہونے چاہیے۔ گزشتہ 7 سال سے یہاں پہ کوئی کھدائی نہیں ہوئی، 12 سے 15 کروڑ روپے سالانہ کھائے گئے۔ وہ پیسہ جو تھا نا وہ وہاں پہ اگر وہاں پہ لگا ہوتا تو یہ حالت سانگھڑ کی نہیں ہوتی۔ چلیں، یہ تو بات ہوئی ایک عام شہری کی۔ جب اس علاقے میں گھومتے گھامتے ہمارے رپورٹر نے اتفاقاً ایک اور صاحب سے بات کی تو وہ سرکاری ملازم نکلے۔ انہوں نے بھی بات چیت کے دوران کچھ مختلف تجزیہ نہیں دیا، اگرچہ معلومات سے پر نہیں تھا، لیکن اشارتاً وہ بیان کر رہے تھے کہ سانگھڑ کے شہر میں سے پانی نہ نکلنے کی وجوہات کیا ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا ان کی بات چیت کیا ہوئی بیچ پانی میں کھڑے ہوئے۔ یہ بارشوں کی وجہ سے ہوا، بارشیں جو معمول سے زیادہ ہوئی ہیں، اچھا، جس کی وجہ سے اتنا پانی آ گیا۔ دوسرا ہے کہ سیم نالوں کی صفائی نہیں ہو سکی، ڈرینیج نہیں ہے ان میں، تو اس وجہ سے وہ پھر پانی زیادہ آ گیا۔ ہمیں پتہ چلا کہ اچھا خاصا بجٹ ہے سیم نالوں کا، ہر سال جو ہے وہ آتا ہے اور اس کی صفائی جو ہے وہ اگر نہیں ہوئی تو ہونی چاہیے تھی۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ تو ہر شہری جانتا ہے کہ واقعی ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ بجٹ تو ہر محکمے میں آتا ہے، لیکن وہاں صحیح استعمال کسی بھی جگہ نہیں ہوتا۔ اچھا چلیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جب ایک مصیبت آ گئی اس کے بعد حکومتی اقدامات کیا ہیں؟ آپ کی جو لوکل گورنمنٹ ہے یہاں کی، آپ کی صوبائی گورنمنٹ جو ہے اس نے کتنی کچھ مدد کی متاثرین کی یہاں؟ اصل میں کیا ہے کہ ہم جو لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں، ہمارے گھر میں پانی نہیں آیا، ہمیں صرف آمد و رفت کی بہت تکلیف ہے، لیکن پانی بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ نکاسی بھی چل رہی ہے ہر چیزیں، لیکن اس کی ڈرینیج ظاہر ہے وہ ٹائم لے گا، اس کا ٹائم لگے گا، اتنی جلدی یہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ پانی بہت زیادہ ایریا میں پھیلا ہوا ہے۔ نہیں، پانی تو پھیلا ہوا ہے، آپ مطمئن ہیں حکومتی کارکردگی سے؟ اصل میں خود جو ہے نا وہ سرکاری ملازم ہوں، تو صبح ڈیوٹی پر جاتا ہوں، ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوں، تو اس وجہ سے مجھے جو ہے میں شہر میں تو جا نہیں سکتا ہوں، صرف اپنے ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، وہاں سے پھر شام کو بمشکل گھر پہنچتے ہیں۔ آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا کہ آپ نے صبح، میں سرکاری ملازم ہوں اور میں نے صبح ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے۔ نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، اصل چیز یہی ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی آپ بات کریں، آپ کا تو ہاسپٹل ڈوبا ہوا ہے سارا۔ ہاں وہ تو بالکل ڈوبا، اب کیا کریں، وہ نیچے ہے تو پانی آ گیا اوپر، اس میں تو اس میں سے پانی نکالا کیوں نہیں جا رہا؟ اس میں کہاں نکالیں؟ آپ بتائیں، کوئی جگہ خالی ہو، کہاں نکالا جائے پانی؟ کروڑہ کروڑ کا نقصان، لوگوں کی جو زحمت ہے اس پر تو آپ قیمت لگا ہی نہیں سکتے، سرکاری اثاثے تباہ۔ یہ ہے وہ نظام جس کے ذریعے ہم شہروں کو چلا رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر جنگ کی ایمرجنسی ہو گئی تو یہ انتظامیہ کیا کرے گی؟